بس اسی لیے تصوف کی بنیادی چیز غیر اللہ سے چھڑانا ہے. اگر سب سے پہلا قدم یہی ہے. دل تو ایک ہے بھائی، بتاؤ دل دو ہے یا ایک؟ کسی کے سینے میں دو تو نہیں ہے بھائی. ذرا ٹٹول لو، اس کی دھڑکن سے محسوس کر لو. جب دل ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، بیت اللہ بھی ایک ہے، قرآن پاک بھی ایک ہے، اور پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے، تو بس دل کو توڑ دو گے تو ایک ٹانگ ادھر جائے گی، ایک ٹانگ ادھر جائے گی. کشمکش میں رہو، پریشان رہو. خیر، تو یہ دو تین چھوٹے چھوٹے قصے اچانک ذہن میں آ گئے، مگر اس میں عبرت اور ہدایت انشاءاللہ تعالی. ایک اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو تزکیہ نفس کے یہ 3 راستے میں نے بتائے. نمبر 1 کیا ہے کہ تزکیہ کرنے والے جن کو بزرگوں نے اجازت دی ہے، ایک تو خود بیٹھ جائے پیر بن جائے نہیں، اس سے پوچھو کہ آپ نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی، اور علماء بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں سنت اور شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اور اگر خرافات اور بدعت میں مبتلا ہے، وہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو پیر کہا جائے. پیر سے مراد، مرشد سے مراد، شیخ سے مراد جو سنت اور شریعت پر چلتا ہے اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء دین ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ آدمی صحیح ہے. اگر علماء فتویٰ دے دے کسی کے بارے میں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو اس کا ترک تعلق چھوڑنا فرض ہو جائے گا. تو تعلق اہل اللہ، صحبت اہل اللہ. بعض لوگ اس دفعہ 3 دن کے لیے بھی آئے. میں نے کہا تھا بھائی دیکھو جمعہ تو ٹھیک ہے، یہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کچھ کیا ہوگا. لیکن جمعے کی نعمت کے ساتھ ساتھ کبھی 3 ہی دن رہ جاؤ خانقاہ میں، اور کبھی 10 روزہ بھی لگاؤ 6 روزہ کے بعد، اور کبھی پھر 15 روزہ لگاؤ، کبھی پھر 20 دن لگائیے. ایک دفعہ زندگی میں 40 دن لگا دیجیے انشاءاللہ تعالی. اس شرائط کے ساتھ جو بزرگوں نے لکھا محروم نہیں رہے گا اگر مخلص اخلاص سے 40 دن کسی کے جہاں اس کا دل مناسبت اور گروپ اس کا خون کا ملتا ہو. انشاءاللہ تعالی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے. تو 3 چیزوں سے ہدایت ملتی ہے. نمبر 1 تزکیہ نفس کے جو مشائخ و بزرگان دین ہیں ان کی صحبت. نمبر 2 مجاہدہ، عشق، بیماری سے عشق نہ ہونے پائے. جو پرہیز بتایا جائے، جو احتیاط بتایا جائے اس پر ہمت سے کام کرے، چاہے جان بھی چلی جائے. اتنی ہمت سے گناہ چھوڑے کہ اگر گناہ چھوڑنے سے جان بھی چلی جائے گی تو ہم خوشی دے دیں گے. جس دن یہ ہمت پیدا ہو جائے انشاءاللہ راستہ صاف. آپ بتاؤ کہ اللہ پر جان دینے میں کیا آپ کو کم تردد کیا ہے؟ جان کس لیے ہے بھائی؟ بس سمجھ لو، ورنہ جان دوزخ میں جلے گی. سمجھ لو جس نے جان خدا پر نہ دیا تو اس کی جان دوزخ میں جلائی جائے گی. تزکیہ وہاں ہوگا، اگر یہاں تزکیہ نہ کیا تو بغیر تزکیہ جنت نہیں ملے گی. لہذا دوزخ میں تزکیہ ہوگا. مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے لوگ دوزخ میں جلانے کے بعد تزکیے کے بعد دخول ثانوی بعد میں ان کا داخلہ جنت میں ملے گا. اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ دنیا ہی میں تزکیہ حاصل کر لو. تو تین بات میں نے عرض کی تھی. نمبر 1 کیا ہے؟ مربی کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، جن کو اہل اللہ نے بیٹھا لاؤ، خود سے نہ بیٹھ لیا ہو پیر بن کر. نمبر 2 مجاہدہ، یعنی گناہوں سے سب کو چھوڑنے کے لیے جان کی بازی لگا دے، ہمت کر لے، جان رہے یا نہ رہے. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں. اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے. ارے ایک دفعے پہ ہمت کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ اتنا معاوضہ دیتا ہے کہ سعودیہ کیا دے سکتا ہے. سعودیہ اگر توسیع حرم کے لیے کسی کا مکان 1 لاکھ ریال کا ہوتا ہے تو 50 لاکھ ریال دیتا ہے. ایک معمولی سی مثال بتا رہا ہے.
بادشاہ ہیں، اللہ نے حوصلے دیے ہیں، لوگ تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش کی توسیع کی زد میں ہمارا مکان آ جائے تاکہ 1 لاکھ ریال کے ہم 50 لاکھ ریال مل جائے گا شاندار. اور میں نے آنکھوں سے جا کر دیکھا جن کے مکان لیے گئے آج ان کے بڑے شاندار محل شاہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنا معاوضہ دے گا میں آپ سے یہ کہتا ہوں، جو جس نے شاہوں کو یہ حوصلہ دیا ہے، جن کے یہ حوصلے جس کی بھیک دی ہوئی ہے، جب وہ کسی ان کی راہ میں کوئی اپنا جان پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کتنا معاوضہ عطا فرمائے گا کہ تم شکریہ ادا کرو گی کہ الحمدللہ کہ نیم جاں بستانت و سجاں دہت جماد چند دادن جا خریدم بحمد اللہ جبرزا خریدم. پھر یہ تو یہ شعر کو ہو گئے کہ چند کنکل پتھر دے کر میں نے بہت سستا اللہ کو پا لیا. جماد چند دادم جا خریدم، چند کنکل پتھر دے کر ہم نے جان لے لیا، جا روح پا لیا. بحمد اللہ جبرزا خریدم، الحمدللہ بہت سستا پا گئے. آخر ایک دن تو یہ جان ختم ہو جائے گی. یہ مٹی، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کیا یہ جسم کسی دن قبر میں جانے والا ہے یا نہیں؟ بتائیے. کیا یہ جنازہ کبھی آپ سنیں گے؟ میرے بارے میں بھی سنیں گے کہ آج ان کا جو تمہیں جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، یہ خبر آئے گی. اور ایک دن جسم جائے گا قبرستان میں. اس جسم کو پہلے ہی سے فدا کر دو اللہ کو. مٹی کو مٹی ہونے سے پہلے اس مٹی کو قیمتی بنا دو اپنے مولا پر فدا کر کے. باقی سب چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی. جن چیزوں سے ہم آپ قیمت لگا رہے ہیں، اپنے کاروبار سے، اپنے بنگلے اور مکان سے، اپنے نقد بینک بیلنس سے اور لوگوں کی سلامی سے، ہاں السلام علیکم، یہ عزت جو ہے یہ اس سے ہماری قیمت نہیں ہے. ہماری قیمت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ فرما دیں گے ہم تم سے خوش ہیں، ہماری قیمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی قیمت کی کوئی انتہا. اللہ تعالیٰ ہم مردوں سے بھی خوش ہو اور وہ خواتین جو آتی ہیں بیچاری ہمارے یہاں دین کی بات سننے کے لیے، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے اور رضا کے اعمال پر چلا دے اور ناراضگی اور غضب کے اعمال سے اللہ ہم سب کو بچا دے. کہیے آپ سب آمین. چیز جو ہے وہ بہت دونوں کی اہم ہے. وہ تیسری چیز جو اصلاح نفس کا نسخہ ہے، اللہ والوں کی صحبت اور مجاہدہ، یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے اتنی ہمت کر لینا کہ اے خدا اگر جان بھی چلی جائے گی گناہ نہ کرنے سے تو میں اپنی جان پیش کر دوں. جگر نے یہی کہا تھا جب جگر نے شراب چھوڑا تو ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا اے جگر اگر تو شراب دوبارہ نہیں پیے گا تو تو مر جائے گا. جگر نے کہا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا 10 سال اور جی سکتے ہو اگر شراب پیو. وہاں 10 سال کے بعد جب مروں گا تو شراب کی حالت میں جاؤں گا، اللہ کی لعنت و غضب کی حالت میں مروں گا. اس سے بہتر ہے کہ جگر کو ابھی موت شراب کے چھوڑنے سے آ جائے. اللہ کی رحمت کے ساتھ جگر ابھی موت کو پیار کرتا ہے اور موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. اللہ کی رحمت سے شراب بھی چھوڑ دی اور صحت بھی اچھی ہو گئی اور داڑھی ایک مٹھی رکھ لی. اور کیا عمدہ شعر کہا، میں تو وہ شعر جب پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے. جب داڑھی رکھ لی تو فرمایا کہ چلو دیکھاؤ، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. کیا غضب کا ظالم شعر کہیں گے؟ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. واہ، اللہ تعالیٰ اس کو جزا خیر دے. کیا ظالم شعر کہہ گیا، کتنا پیارا زبردست. یہ گال بھی کیڑے کھا جائیں گے قبروں میں. جلدی کرو اس پر، اس فیلڈ پر، گالوں کی فیلڈ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا گاڑو، اللہ تعالیٰ کے حکم کا جھنڈا گاڑو، ورنہ کیڑے کھا جائیں گے اور گالوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا قبرستان کے اندر. ایک لطیفہ یاد آیا. میرے ایک دوست تکسیلا میں تھے، حکیم امیر احمد صاحب. ہڈی چمڑا، ہمیشہ دبلے تھے بیچارے، پیدائشی طور پر ہڈی چمڑا، گوشت بہت معمولی. ایک دن کہنے لگے کہ جب قبر میں میرا جنازہ اترے گا تو جتنے کیڑے ہیں وہ مجھ کو کھانے کے لیے دوڑیں گے. جب میرے اندر ہڈی اور چمڑا کے ساتھ بوٹی نہیں پائیں گے تو کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی لاش نامبارک آئی ہے جس میں کوئی بوٹی بھی نہیں نظر آ رہی. ان کا یہ لطیفہ میں نے مدینہ شریف میں شاہ الحق صاحب سنایا تو بہت ہنسے، اتنا ہنسے، جدے میں سنایا اتنا ہنسے کہ حضرت نے فرمایا، ایک حکیم صاحب بھی تھے، تو میں ایسے لطیفے کو سن لیا جائے تو چورن کی ضرورت نہیں ہے.
یعنی تھوڑا سا کھانے کے بعد خوش طبعی کر لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے. چلو دیکھا ہے تماشا بھی سنا ہے، وہ کافر مسلمان ماشاءاللہ حج بھی کرائے. اللہ تعالیٰ کی امت کی صحبت سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. تو تیسری چیز میں تقریر ختم کر رہا ہوں. جن آیات کی تفسیر کا میرا ارادہ تھا انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا. تیسرا تزکیہ نفس کا جو بہت بنیادی چیز ہے کہ بعض لوگوں نے شیخ کی صحبت اختیار کی، مجاہدہ بھی اختیار کیا، لیکن پھر بھی ان کو تزکیہ نہ ملا. کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کر لی اور سارا مرض لوٹایا. یہ بد پرہیزی اتنی خطرناک چیز ہے. 10 سال تک کوئی گناہ نہ کرے اور 10 سال کے بعد ایک دفعہ کر لے تو 10 سال تک جو نفع ہوتا ہے سب تباہ ہو جاتا ہے، ہیروشیما بنا دیتا ہے. جاپان میں جیسے بم گرا تھا آج وہاں گھاس نہیں اگ سکتی، ایسی قلب کو تباہ کر دیتا. اس لیے جان دے دو مگر گناہ نہ کرنا چاہیے. ایک سانس بھی اللہ کی غضب و ناراضگی میں جینے سے پناہ مانگو. رات و دن رو رو کے سجدے کی جگہ کو آنسوؤں سے بھر دو، کیونکہ سوا اللہ کے اور ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. رو رو کے سجدے کی جگہ کو آنسوؤں سے تر کر دو کہ اے خدا میری ایک سانس بھی اپنی ناراضگی میں گزرنے نہ دیجیے. اپنی حفاظت کی گود میں ہمیں قبول کر لیجیے، کیونکہ اماں کی گود سے بچہ چھینا جا سکتا ہے، لیکن میرے پیارے ربا آپ کی آغوش حفاظت سے کوئی ہم کو چھین نہیں سکتا. کہ آپ کی طاقت سے آگے کسی کی طاقت ہی نہیں. لہذا تیسری چیز یہی ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اگر اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی تزکیہ اور اصلاح نہیں پا سکتا، یعنی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا. یہ فضل اور یہ رحمت. ولولا فضل اللہ ورحمتہ، اگر خدا کا فضل، خدا تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو، ما زکا، تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا. لہذا اے خدا ہم آپ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہیں، اس فضل و رحمت کا جو آپ نے تذکرہ کیا کہ اس فضل و رحمت جس کے بغیر کسی کا تزکیہ نہیں ہو سکتا. نبوت کا زمانہ پایا، ابو جہل جیسے پیغمبر کو دیکھتے تھے، تمام نبیوں کے سردار کو دیکھا ان ظالموں نے، لیکن ایمان نصیب نہیں. صحبت بیٹھتے تھے، آتے تھے چھپ چھپ کے کافر بیٹھتے تھے، لیکن بس یہ تیسری چیز جو ہے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحبت شیخ میں بھی رہے اور ذکر بھی کرتے رہے، لیکن خاتمہ اور بہت برا ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ ایک بدپرہیزی کرتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے. میں نے ان کو دیکھا، حضرت حکیم امت کے ساتھ حج کیا ہے اس نے، ایسا مبارک شخص، لیکن ماں باپ کو ستانے اور اتنی شدید بدپرہیزی کی وجہ سے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکا. اللہ کے غضب سے اولیاء اور انبیاء نہیں بچا سکتے. زیادہ بدپرہیزی سے بچو. یہ مت دیکھو کہ شیخ دیکھ رہا یا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. بدپرہیزی سے کوئی ولی اللہ چاہے اس کی ٹانگ دبا دبا کے رات بھر مر جاؤ، لیکن اللہ اپنے غضب کو معاف نہیں کرتا. اگر وہ ناراض ہو جائے تو کوئی ولی نبی نہیں بچا سکتا. اس لیے کہتا ہوں جہاں بھی رہو باخدا رہو، دیکھو کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. میں نے بزرگوں سے اللہ کے لیے تعلق قائم کیا، وہ اللہ یہاں بھی ہے جہاں گناہ کر رہے ہو. آپ بتائیے بزرگوں سے کس لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو جہاں گناہ کرتے ہو وہاں تو اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کہیں، جس وقت میں نے اس شخص کو دیکھا کہ نماز بھی نہیں پڑھی اس نے اور بہت دن تک شیخ کی خدمت میں رہا، میں نے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کرنا کہ اس نے ماں باپ کو بہت ستایا اور اللہ والوں سے بھی بہت لڑتا تھا، شکایت کر کے ڈٹواتا تھا. یہی دو جرم کی وجہ سے پکڑا گیا ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ تو برائے وصل کردہ نامدی، اللہ والوں سے جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ والوں سے شکایت کر کے توڑ کی بات مت کرو اور کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، ظلم سے بہت بچو.
کسی پر زیادتی ہو جائے سمجھ لو کوئی خطرہ ہے، اللہ اس سے انتقام لے لے گا، فوراً پیر پکڑ کے معافی مانگ لو۔ اگر غصے میں کسی کو ستا دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، فوراً کسی وجہ غصہ ٹھنڈا ہو تو اس کا پیر پکڑ کے کہہ دو بھائی قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اگر حکیم امت کے 2 شعر یاد ہوں تو یہ شعر بھی پڑھ دو۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، بروز قیامت خجالت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو۔ حقوق العباد میں چیوٹی کو بھی دیکھو، اگر دیکھ رہے ہو پھر پیر رکھ رہے ہو تو یاد رکھو خطرہ ہے کہ اللہ اس سے انتقام لے لے، اللہ کی مخلوق ہے۔ دیکھ رہے ہو چیوٹی ہے اور جان بوجھ کے پیر رکھ رہے ہو، اور پیر رکھنے کے بعد بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ اس کی ہڈی پسلی کا کیا حال ہوا، کیا بے رحمی کی بات۔ سادی شیرازی اتنے بڑے بڑے اللہ فرماتے ہیں جب چیوٹی پر انسان نالائقی سے پیر رکھتا ہے تو چیوٹی کا وہ حال ہوتا ہے جو انسان پر ہاتھی پیر رکھ دے گا، انسان کے ہاتھ۔ بس آج کا مضمون ختم۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس وقت مضمون بیان ہوا، ورنہ طبیعت کچھ ٹھیک ذرا نہیں تھی، اور جن آیات میں نے بیت اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تزکیے میں کیا ربط ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی رحمت سے جو کچھ بیان ہوا اس کا تعلق بھی اصلاح سے ہے، جو بیان ہوا اس کا تعلق بھی تعمیر قلب اور تزکیے قلب سے ہے۔ گناہ کا چھوڑنا تزکیہ نہیں ہے، یہی تو اصلی اصلاح ہے۔ اور کیا لوگ اصلاح کا نام سمجھتے ہیں، بس تصویر پڑھنا شروع کر دو، اور اس کے بعد پھر فوراً ریڈیو کھولا اور ٹم گانے سن رہے ہیں۔ ایک صاحب نے وضو کیا، سورہ یاسین شریف پڑھی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اللہ ان کو اسٹوو کے آفس کو خود چلا دے۔ تھوڑی دیر میں اس کے بعد گانا سن رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا دماغ کو تازہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دماغ میں گوبر بھر رہے ہو، کیونکہ یہ گانا جو ہے یہ زنا کی مادے پیدا کرتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الغنا رقیۃ الزنا، جو گانا سنتا ہو زنا سے بچ نہیں سکتا، یہ منتر ہے، پاگل کر دیتا ہے جیسے جادو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حرام فرما دیا، ان اللہ اشترا نہیں ومن الناس یشتری لہو الحدیث، بعض لوگ مغنیات خریدتے تھے گانے والیوں کو، اور قرآن کے مقابلے میں گانے کا مجلس قائم کرتے تھے۔ یہ اور جو گانے میں اور زیادہ مست ہوتا ہے، جھومتا ہے، سرور ہلاتا ہے۔ میں نے تفسیر علماء میں دیکھا کہ جب انسان گانا سنتا ہے اور مست ہوتا ہے، سر ہلاتا ہے، تو ایک شیطان اس کے کندھے پر بیٹھالا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس کی ایڑی رگڑ رگڑ کر اس کو جوش دلاتا ہے۔ سمجھ لو کیسا ہے، اور جھوم جا اور جھوم جا۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ بس بھائی دیکھو، ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم اپنی واز پر کوئی بھروسہ رکھتے ہیں، ایک تدبیر سمجھ کر لیتے ہیں۔ آخر میں یہی شعر پڑھتا ہوں کہ ہم بلاتے تو ہیں ان کو، مگر اے رب کریم ہم پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، ہم اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ ہم بلاتے تو ہیں سب کو، مگر اے رب کریم ہم پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، یعنی ہمارے قلب کو مجبور محبت کر دیجیے کہ ہم بھاگنا بھی چاہیں آپ سے تو نہ بھاگ سکیں۔ اللہ کی شان یہ بھی ہے کہ اے خدا آپ ہمیں ایسا چپکا لے، ایسے جذب اجتماع کی شان تجلیات۔ اس آیت کی ترجمہ سن لو، اللہ یستبی الیہ من یشاء، جو اللہ وہ ہے، اللہ کی شان وہ ہے جس کو چاہتا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اے خدا اس ادا کو، اپنے اس تجلی کو ہم سب پر ظاہر فرما دے، ہماری جانوں کو کھینچ لے، جذب فرما لے، اس صفت کا ظہور فرما دے، ایسا چپکا لیجیے ہمارے دل و جان کو اپنی ذات کے ساتھ کہ اگر ہم بھاگنا بھی چاہیں آپ سے تو نہ بھاگ سکیں، اور یہ مقام ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، اگر ہم آپ کو بھلانا بھی چاہیں پھر بھی نہ بھلا سکیں، اپنی محبت اور یقین اور ایمان کامل عطا فرما دیجیے۔ آپ اولیاء صدیقین کو جو ایمان یقین اور جو ان کے قلب کو آپ اپنی محبت کا مقام عطا فرماتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے۔ اس خانقاہ کو اے خدا
تو علیم و خبیر ہے کہ اختر نے محض اس نیت سے بنائی کہ یہاں آپ کے عاشقوں کو بیٹھنے کی سر چھپانے کی جگہ ملے. بہت سے عاشقین اولیاء کاملین اور آپ کے طالبین آپ کے چاہنے والے جمع ہوں اور ہم سب بیٹھ کر آپ کی محبت کی باتیں کر لیں, بزرگوں کی معرفت کی باتیں کر لیں, قرآن پاک کی تفسیریں بیان کر لیں, حدیث پاک سن لیں. اس لیے آپ ہماری اس نیت کو قبول فرمائیے. اگر کوئی آمیزش ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیجیے, اخلاص عطا فرما دیجیے. جنہوں نے پیسے لگائے ہیں ان کا قبول فرما لیجیے اور ان کو بھی ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے. اے خدا اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے. نفس و شیطان کی غلامی سے چھڑا کر اپنی غلامی فرما برداری کی حیات نصیب فرما دیجیے. ہماری آہ کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اللہ اپنے بیت اللہ کے صدقے میں, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, جن کی آنکھوں نے ابھی حال میں دیکھا, اس دونوں حرمین شریفین کے صدقے میں اختر کی آہ کو قبول فرما, اس کی اس دعا کو قبول فرما. کسی ایک کو محروم نہ فرما, اختر کو, اس کی اولاد کو, میرے ان دوستوں کو, ان کی اولاد کو, کسی کو اللہ فاسق فاجر نافرمان نہ ہونے دے. ہماری سب اولاد کو بھی نیک بنا دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی نیک بنا دے, ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, اور ہمیں اپنی محبت کی وہ مٹھاس عطا کر دے جو آپ اپنے اولیاء صدیقین کو عطا فرماتے ہیں. جو ہم نہیں مانگ سکتے وہ بھی آپ ہمیں اپنے بے مانگے سب کچھ اپنے دست کرم سے عطا فرمائیے. دست بخشا جانے پہ زندگی نے ماں ہماری جھولیوں کی طرف اے خدا اپنا دست کرم بڑھائیے. دست بخشا جانے پہ زندگی نے ماں ہماری جھولیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھائیے اور اپنی محبت, اپنی خشیت, اپنے اولیاء کی تمام نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے. اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں, ہم اپنی نالائقی اور نااہلیت کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن آپ کریم ہیں. کریم کی تعریف جو ہم نے پڑھی کتابوں میں, کریم وہ ہے جو نالائقوں پر مہربانی کر دے. ہم نالائقوں پر آپ اپنا کرم اس کی بارش فرمائیے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں. اللہ آپ دیر نہ کیجیے.